ماہ سیام سے ایک دن قبل اور عید کے دن ہم ایک جیسے ہوتے ہیں. جہاں ہم رمضان سے ایک دن پہلے کھڑے تھے، عید کے دن بھی ہم وہیں کھڑے ہوتے ہیں. تو پھر ایک مہینہ اتنی طویل محنت کی اور مشقت اٹھائی، بھوک اور پیاس کاٹی، تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اس سے دوائی لیتے ہیں اور مہینہ بعد اس کو استعمال کرتے ہیں، اور مہینے کے بعد آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں تو جہاں تھی بیماری وہاں کی وہاں رہی. تو پھر دو باتیں ہیں، یا تو ڈاکٹر نے دوا ٹھیک نہیں دی، یا پھر آپ نے دوائی کے ساتھ پرہیز نہیں کیا اور جہاں تھے وہیں کے وہیں کھڑے رہ گئے. تو ڈاکٹر کے پاس دوبارہ جائیں گے تو وہ کہے گا جناب اس بیماری سے نجات تو ایک مہینے کے کورس سے ہو جاتا تھا، تو آپ کو آرام کیوں نہیں آیا؟ آپ نے پرہیز نہیں کیا. تو آپ اس کو کہیں کہ جناب ہم دوبارہ مجھے ایک کورس اور کروا دیں، لیکن پرہیز میں نے پھر بھی نہیں کرنا. تو ڈاکٹر کہے گا کہ نہیں جناب چھٹی کرو. اگر دوائی لینی ہے تو اس کے ساتھ جو احتیاطی تدابیر میں بتاؤں گا ان کو اختیار کرنا ہوگا. لیکن اگر کوئی شخص پھر دوسرا مہینہ کھاتا ہے اور احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کرتا اور پھر ڈاکٹر کے پاس جا کہتا جناب آرام نہیں آیا، تو ڈاکٹر پھر اس کو کہے چلو دوبارہ لے لو، تو وہ تیسرے مہینے بھی کھائے، چوتھے مہینے بھی کھائے، ساری زندگی بھی کھاتا رہے، احتیاطی تدابیر نہیں کرے گا تو جہاں صحت تھی وہیں کی وہیں رہے گی. ماہ سیام آیا، پورا مہینہ دوائی لی، اور عید کے دن جب ٹیسٹ کروایا تو جہاں تھے وہیں کھڑے تھے. یا تو پھر دوائی ٹھیک نہیں ہے، میرے رب کی دوائی کس طرح ٹھیک نہیں ہو سکتی؟ جب اس نے کہا ہے لعلکم تتقون، تم روزے رکھو میں ضمانت دیتا ہوں تمہیں تقوی ملے گا، تو پھر تقوی نہیں ملا ہے تو پھر ہم نے روزے کی احتیاطی تدابیر کو اختیار نہیں کیا ہے اور اتنی طویل مسافت کاٹی ہے، مشقت کاٹی ہے، بھوک کاٹی ہے، پیاس کاٹی ہے. لیکن اگلے سال ہم پھر آئے تو ہم پھر اسی طرح وہ مشقت کاٹنے لگے اور احتیاطی تدابیر ہم نے پھر اختیار نہیں کی. تو صاحبو یہ ماہ سیام زندگی میں ایک بار پھر آیا ہے، اس کو احتیاطی تدابیر کے ساتھ گزارو. من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. کہا جو جھوٹ اور جھوٹے امور اور کام نہیں چھوڑتا اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت رب کو نہیں ہے. وہ روزے کے ذریعے سے تمہاری تہذیب نفس کرنا چاہتا ہے، تمہارے من کو سنوارنا چاہتا ہے، تمہارے اندر کی غلاظتیں دور کرنا چاہتا ہے، لیکن تم اس کو احتیاطی تدابیر کے ساتھ لینے کے لیے آمادہ نہیں ہو تو کاٹتے رہو، ہر سال مشقت کاٹتے رہو. 40 سال 45 سال 50 سال ہو گئے روزے رکھتے، ہر سال یہ ہوتا ہے کہ 29 شعبان کو جہاں کھڑے ہوتے ہیں 1 شوال کو بھی وہی کھڑے ہوتے ہیں. تو پھر کیا فائدہ اتنی مشقت اٹھانے کا؟ تو ماہ سیام زندگی میں ہمیں ایک بار ملا ہے، ایک بار ذرا اس کو احتیاطی تدابیر کے ساتھ گزار کے دیکھیے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ روزہ کس طرح من کے اندر روشنیاں ڈال دیتا ہے اور کس قدر تقوی کا نور نصیب ہوتا ہے. تو زندگی میں اس ماہ نور، ماہ سیام رمضان المبارک کو پوری احتیاط کے ساتھ، پورے حزم کے ساتھ، اور جو بتائے گئے اصول و ضوابط ہے ان کے ساتھ گزاریے. آنکھوں پہ بھی پہرا بٹھائیے، خیالوں پہ بھی پہرا بٹھائیے، سوچوں کو بھی آوارہ نہ ہونے دیجیے، رزق بھی پاک لیجیے، اور زبان پر بھی کوئی ایسا جملہ نہ آنے پائے جو رب کی ناراضگی کا سبب ہو. خیال بھی نہ بھٹکے، نظر بھی نہ بہکے، اور ایک ایک عمل زندگی کا خوبصورت ہو، منظم ہو، مرتب ہو. اور ادھر 30 روزوں کی بھوک ہو، اور پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ میرے رب نے وعدہ دیا ہے لعلکم تتقون، تمہیں تقوی کا نور نصیب ہو جائے گا. تمہاری زندگی ایک عجیب کیفیت میں ڈھل جائے گی اگر تم روزے کو اس کی حقیقت کے ساتھ گزارو گے. میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ جب یہ حدیث پڑھی تھی، یہ حدیث جو میں آج آپ کو سنانے لگا ہوں، تو دیر تک میرے اوپر ایک عجیب کیفیت طاری رہی تھی. ایک یہ حدیث اور ایک قرآن مجید کی آیت نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. وہ اعتکاف کے دن تھے کہ تلاوت کرتے کرتے میں جب یہاں پہنچا تو اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں غفور بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں. تو پتہ نہیں میرے اوپر کیا کیفیت وارد ہو گئی، اس آیت کا کوئی ایسا نورانی عکس پڑا
تو میں قرآن مجید لے کے ایک ایک حجرہ اعتکاف میں جاتا تھا اور عجیب آنکھوں میں آنسو اور بدن پہ ایک راشے کی سی کیفیت، اور ایک کو کہتا تھا یہ تمہارے رب کا قرآن ہے، کہ اللہ فرماتا ہے بتا دو بندوں کو کہ میں غفور بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں۔ تو وہ ایک کیفیت پیدا ہوئی تھی۔ بہرحال بعد میں بھی بارہا اس کی تلاوت ہوئی، اس کا آج تو ملتا ہے، لیکن وہ ایک لمحہ ہوتا ہے، وہ ایک بجلی ہوتی ہے، کونتی ہے اور گزر جاتی ہے۔ اسی طرح یہ پہلی مرتبہ جب یہ حدیث میں نے پڑھی تھی تو اس وقت میرے اوپر ایک کیفیت طاری ہوئی تھی۔ تو آج میرے مضمون میں یہ حدیث دوبارہ آ گئی اور میں یہ بارہا اپنے سامعین کو سنا چکا ہوں، اور یہ ایک ایسی واردات تھی اچانک جو صحابہ کے اوپر ہوئی، ان کی قلبی واردات، کہ صحابہ کھڑے تھے، حضور اچانک تشریف لائے اور فرماتے ہیں کہ کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں اس کا رسول ہوں؟ حضور نے پہلے تو یہ بات کی۔ ایسے صحابہ کھڑے تھے، حضور اچانک آئے اور اچانک ہی آتے ہوئے حضور نے فرمایا کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں اس کا رسول ہوں؟ حضور کا انداز ایسا تھا کہ سینوں میں دل لرزنے لگے، اور سب نے عرض کی حضور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ بات کہی قال، تو حضور نے ارشاد فرمایا یہ قرآن ہے، اس کا ایک سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہ وہ اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں ہے اور اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، مضبوطی سے پکڑ لو۔ دیکھیے یہ کیسا ایک تصور ہے اس کی معنویت، کہ اچانک حضور نے آ کے کہا گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں، مطلب کیا جو میں کہوں گا وہ سچ ہی ہوگا جب تمہیں یہ گواہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں۔ کیوں نہیں ہم گواہی دیں گے، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو فرمایا سنو، یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے رب کے دستے قدرت میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس کو چھوڑنا نہ۔ اگر تم اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، اس کتاب کو تھام لو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ گمراہی سے بچنے کی ضمانت یہ کتاب ہے، ہلاکت سے بچنے کی تدبیر یہ کتاب ہے، اور اللہ جل شانہ سے باطنی ربط کا ذریعہ یہ کتاب ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنے رب سے کہا کہ مالک مجھے اپنی محبت عطا کر، تو اللہ نے اتنی محبت عطا کی کہ مجھے زوال عقل کا اندیشہ ہو گیا کہ محبت کی فراوانی سے کہیں جنون نہ ہو جائے۔ تو پھر میں نے کہا مالک مجھے اپنا قرب عطا کر دے، مجھے محبت دی ہے تو اپنا قرب بھی عطا کر۔ تو آواز آئی میرا قرب چاہتے ہو تو قرآن پڑھا کرو۔ تو یہ اللہ کے قرب کی ضمانت ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اچھی طرح سے تھام لو، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور دوسری قوموں کے ساتھ مشابہت کرے گا تو جس کے ساتھ اس نے مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ وہ اسلام جو اتنا غیرت مند ہے کہ ایسے امور میں بھی مشابہت گوارا نہیں کرتا جو اسلام کے کسی واجب اور فرض سے نہ ٹکراتے ہوں، اور ایسے امور میں بھی مشابہت گوارا نہیں کرتا جو عبادت کا رنگ ہو، تو وہ ایسی رسموں کو کیسے گوارا کر لے گا اور اپنے اندر جذب کر لے گا کہ جو اسلام کے بنیادی مزاج سے ٹکراتی ہیں۔ تو آج اپنے عقیقے ولیمے سے لے کر کے اپنی شادی بیاہ کی ساری تقریبات کا ہم جائزہ لیں کہ ہمارا کیا کیا انداز، ہمارے کیا کیا تیور بن گئے ہیں جو اسلام کے مزاج سے ہی ٹکراتے ہیں۔ یہ ویلنٹائن ڈے کے نام سے جو بدتمیزی مغرب سے میڈیا کے ذریعے ہمارے تک پہنچی، اور پھر نسل نو نے اپنی نفسیاتی کمزوریوں کی وجہ سے اس کو اختیار کیا، اور آج اگر منبر و محراب سے اس کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے تو یہ بات کہہ دی جاتی ہے کہ تم تو ہماری آزادی پر پابندی لگاتے ہو۔ یار نہ صحیح کسی خاتون کے ساتھ
جو ہے وہ محبت کا اظہار غیر محرم کے ساتھ، ماں کے ساتھ جو ہے وہ محبت کا تو اظہار کیا جا سکتا ہے، اپنے باپ کے ساتھ تو محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، ضرور غیر محرم کے ساتھ ہی محبت کا اظہار کرنا ہے. اس طرح کی دلیلیں دے کر کے بھی جو ہے اس کے جواز کے راستے نکالے جاتے ہیں. میاں اسلام کا اپنا مزاج ہے. اسلام نے کوئی دن اور کوئی وقت مقرر نہیں کیا محبت کا. یہ دوسری قومیں ہیں جو سال کے بعد جا کے اپنی ماں کو پھول دیتے ہیں، سال کے بعد جا کے اپنے باپ کا دن مناتے ہیں. اسلام تو 24 گھنٹے ماں کی خدمت کا درس دیتا ہے، وہ تو لمحہ لمحہ باپ کی خدمت کا درس دیتا ہے. اور وہ جو ہے وہ بیوی کے روپ کے اندر تمہارا جو ساتھی ہے اس کے جذبات کا خیال رکھنے، اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے کی تلقین کرتا ہے. اور دکھی انسانیت کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ ایک دن مقرر نہیں ہوتا کہ اس متعینہ دن کے اندر ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا ہے. باقی 364 دن آپ بھول جاؤ کہ وہ جس حالت میں بھی پڑے ہیں پڑے رہے. ایک دن اظہار محبت کر دیا اور پھول پیش کر دیے اور پھر اس کے بعد فارغ ہو گئے اور حق ادا کر دیا. اسلام کہتا ہے کہ تمہاری ساری زندگی ان کے ساتھ محبت کا ایک منہ بولتا ثبوت ہونا چاہیے، اور تمہارا انداز اور تمہارا طرز زندگی ایسا ہونا چاہیے کہ ان کو جب ضرورت ہو تم ان کے سر پہ کھڑے ہوئے نظر آؤ. تو یہ غیروں کی رسموں کو سینے سے لگانا اور ان کے ساتھ کھڑا ہو جانا، اور وہ کہتے ہیں جب یہ دن آتا تو پاکستان کے جو ہے وہ اسٹالوں سے پھول نہیں ملتے ہیں اور کیا کیا تماشے لگتے ہیں. یار ایک مومن کو کیا زیبا ہے، کیا اس کے لائق ہے کہ وہ غیروں کی رسموں کو سینے سے لگائے اور پھر اس کو نبھاتا پھرے اور اس کے اوپر دلائل دیتا پھرے. اور یہ جو ہے وہ میڈیا کے اوپر بیٹھ کے ٹیں ٹیں کرنے والے 2 نمبر دانش پر اس پہ باتیں کرتے پھرے. تو یہ کہاں لکھا ہے؟ اسلام تو اپنا ایک مزاج رکھتا ہے. اسلام تو ہمیں پورا مکمل نصاب زندگی دیتا ہے اور وہ اپنے ماننے والوں کو سر سے لے کر پاؤں تک اپنا ہی دیکھنا چاہتا ہے. غیروں کی رسمیں جو اسلام کے مزاج سے ٹکراتی نہ ہو تو ان رسموں کو بھی اسلام کہتا ہے اختیار نہ کرو. تمہاری اپنی رسوم ہے، تمہارا اپنا طرز زندگی ہے، اور وہ رسم جو حیا کا جنازہ نکالتی ہو. ہر دین کی کوئی شناخت ہوتی ہے، اسلام کی شناخت حیا ہے، اسلام کی پہچان حیا ہے. تو جس سے حیا کا جنازہ اٹھتا ہو تو حیا کے پردے چاک ہوتے ہوں تو اسلام کس طرح اس کی حوصلہ افزائی کی اجازت دے گا. تو میں اور آپ بطور مسلمان اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو اور اپنے ماحول کو پاکیزہ رکھنے کی کوشش کریں، اور ہمارا طرز زندگی، ہمارا انداز معاشرت سر سے لے کر پاؤں تک شریعت کے سانچے میں ڈلا ہوا ہو. آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں، بلکہ سر سے لے کر پاؤں تک ہم مسلمان ہوں. اور فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو آئے ہو تو پھر پورے پورے آؤ. اس چمن میں پیروے گل گل ہو، یا تلویز گل، یا سراپا نالا بن جا، یا دوا پیدا نہ کر.